یہ جو وبا اس وقت پوری دنیا کے موجود ہے، یہ وبا ایک عذاب کی شکل بھی ہے، ایک آزمائش بھی ہے، ایک تنبیہ بھی ہے، اور اس میں ایک عبرت کا سامان بھی ہے۔ اہل ایمان کو تو خاص طور پر اس کو تنبیہ سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے، اپنے انفرادی اور اجتماعی گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، مغفرت کا اور آتش جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ ہم سوچیں کہ کون سے ایسے غلط کام ہم کر رہے ہیں، کون سے ہم ایسے اجتماعی فیصلے کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہات آ رہی ہیں۔ اجتماعی طور پر جب غلط فیصلے کیے جائیں، ظلم اور فساد کو دیکھا جائے اور اس پر چپ سادھ لی جائے، پوری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کو اور انسانیت کو تحت تیغ کیا جائے اور ہم اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں، پھر تنبیہات آتی ہیں، پھر عبرت کے سامان آتے ہیں۔ اس رمضان المبارک میں ہم اس پر غور کریں کہ اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ اتنا چھوٹا سا وائرس جو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے، الیکٹرانک خوربین اس کے لیے استعمال کرنی پڑتی ہے، یہ وائرس اس نے کیا کیا ہے کہ دنیا کی سپر پاور کو، دنیا کے ہیروز کو زیرو بنا دیا ہے۔ لوگ فریادیں کر رہے ہیں، اللہ کو پکارنا شروع کر دیا ہے انہوں نے کہ اب اللہ تو ہی ہمارا مسئلہ حل کر دے، انسانوں سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ٹیکنالوجی کے امام، طاقت کے سرچشموں کے اوپر غالب لوگ، وہ طاقتیں جو اپنی مرضی سے پوری بستیوں کو تلپٹ کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیجتی تھیں، کیا ہم نے ماضی قریب میں نہیں دیکھا کہ 40 ملکوں کی فوجیں آئیں اور اس نے افغانستان کو دورہ بورہ بنا دیا، لاکھوں انسان قتل ہو گئے؟ کیا ہم نے ماضی قریب میں نہیں دیکھا کہ خدا کی زبان میں بولنے والی یہ سپر پاورز، انہوں نے عراق کو اپنی طرف سے جہنم بنا دیا؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ شام کے معصوم بچوں کا قتل عام کس طرح سے اس دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے کیا ہے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ برما کے مسلمان کس طرح سے قتل کیے جاتے ہیں اور دنیا میں عدل اور انصاف کی بات کرنے والے خاموش تماشائی رہتے ہیں؟ کیا ہم پچھلے 8 مہینے سے نہیں دیکھ رہے کہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے اور وہاں لوگ اپنی زندگی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے؟ وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے جوان اور عورتیں جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ان پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، پیلٹ گنوں سے ان پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ کیا ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ جو غزہ ہے وہ اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے اور روز وہاں پر فلسطینیوں بچوں کو شہید کیا جاتا ہے؟ جب ہم ان سب باتوں کے اوپر نہیں جاگتے، اجتماعی استغفار نہیں کرتے، اپنے فیصلوں سے رجوع نہیں کرتے، اپنی باغ ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں جو دنیا کی جو غالب قوتیں ہوتی ہیں، شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، ان کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں، انہی سے مدد طلب کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے صادر فرماتا ہے۔ آئیے رمضان المبارک میں ہم اس پہ غور و فکر کریں، آئیے ہم اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور جھکیں، اس کی طاقت کے آگے سر نگوں ہو جائیں اور اسی سے مدد طلب کریں، اپنے فیصلوں کو درست کریں اور دنیا میں امن کے لیے اور دنیا کے اندر انسانیت کی بھلائی کے لیے اور عدل اور انصاف کے لیے اسلام کے دامن میں پناہ لیں۔ جب اسلام کو پریکٹس کیا گیا، دنیا میں امن ہوا، سکون ہوا اور اللہ کی رحمتیں برسی ہیں، اور جب اس سے ہم نے انحراف کیا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی آزمائشیں آئی ہیں۔ آئیے اللہ سے رجوع کریں۔ رجوع کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ اور سوچنے اور سمجھنے کا مہینہ، غور و فکر اور احتساب اور جائزے کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ راتوں کو جاگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے بچوں کو دین کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔